اور یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اصل عاشق اسے کہتے ہیں، اصل عاشق اسے کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو اس پر درود بھیجے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے چال تھی، جس طریقے سے رہنا سہنے کا ڈھنگ تھا، اس میں پورا اتر جائے، اسے عاشق کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف دعویٰ کرے کہ میں عاشق رسول ہوں، یہ ہونے سے بولنے سے کچھ نہیں چلتا، بلکہ میں نے پہلے ہی 2-3 جمعہ پہلے میں نے بتایا تھا فعل اور قول کے بارے میں نے بتایا تھا فعل اور قول میں کتنا فرق ہے۔ زبان سے بول دینا اور زبان سے کہہ دینا کچھ اور ہے، لیکن عمل کر کے بتانا کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے ہم عاشق رسول ہے، یہ تو ہر کسی کے منہ سے نکلتا ہے، لیکن دل سے نکلنا، ان کے سانچے میں ڈھلنا، یہ اصل عاشق رسول ہے۔ کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتے۔ یہ کہاں کے عاشق رسول؟ ہم غور کریں کہ چہرہ مبارک چھوڑنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غور و فکر کریں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سنت کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ صرف کہہ دینا اور ہے، لیکن عمل پر اتر آنا یہ اور بات ہے۔ جس طریقے سے کفار و مشرکین بھی، جس طریقے سے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ بڑے ہردرم لوگ تھے، وہ جب ان کے سامنے عذاب نظر آتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آتے تھے۔ منہ و سلویٰ جو جنت کا کھانا 40 سال تک اللہ رب العزت انہیں کھلایا، اس کے باوجود بھی وہ نافرمانی کرنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا۔ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی کہ اپنے نبیوں کو آروں سے کاٹے۔ بنی اسرائیل، میں یہ بات کہنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی 100% اللہ کے احکام پر آ جائے، نبی کے طریقے پر آ جائے۔ صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ عمل اصل ہے، عمل اصل زندگی ہے، عمل اصل ہے۔ ہم عمل کو چھوڑ کر نقل کی طرف چل بیٹھے کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہماری زندگی سے نمازیں گزرتی، ہماری زندگی سے نمازیں ہماری چھوٹ جا رہی ہے، لیکن ہمیں اس سے کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا، اور ہم عاشق رسول کہلاتے ہیں۔ صرف 1 دن یا 2 دن زبان پر لانا اور بھول جانا یہ اصل نہیں کہ سال کے 12 مہینے بلکہ زندگی بھر عاشق رسول اپنانا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے کہ آج کے دن، جمعہ کے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام پیش کیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ ہم کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو، اگر مشکلات کو ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی کو اگر ہم گن کر پڑھ کر بھی اس کو مکمل کرنا چاہیں تو مکمل نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی بتلائی، موٹی موٹی زندگی ہمیں بتلائی ہے، ہم اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نبوت ملی، جب 40 سال کے ہوئے، جب 40 سال سے پہلے ابھی نبوت نہیں ملی تھی، ہر طرف آپ کا ڈنکا بچا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبریں یہودی اور مشرکین مکہ کہنے لگے۔ ایک یہودی آتا ہے، ایک یہودی آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس
یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے، حدیث ہے، روایت کرتی ہے کہ ایک یہودی آیا، مکہ کے لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مکہ کے لوگ قریش ایک خاندان ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کر رہا ہے، بلکہ مسلمان نہیں، ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو بتا رہا ہے کہ ایک ابھرا ہوا گوشت ہوگا دونوں کاندھوں کے درمیان، یہ نشانات ہوں گے، قریش کے لوگوں میں پیدا ہوگا، قریش کے خاندان میں پیدا ہوگا۔ آج کے دن صبح، پیر کے دن صبح کے وقت آ کر کہنے لگا، تو لوگ مکہ کے لوگ جب تلاش کرنے لگے تو عبد المطلب کے یہاں پیدا ہوا، جب معلوم پڑا تو وہ لوگوں کو جمع کر لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، یہودی مسلمان نہیں، یہودی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبریں دے رہا ہے، اتنا متاثر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ بتائیے، لڑکے کو بتائیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی دیکھتا ہے تو بے ہوش گر پڑتا ہے، جب ہوش آتی ہے یہودی کو کہتا ہے کہ آخری نبی ہے، یہ لوگوں پر، ہم پر اور ساری دنیا پر ایسا راج کرے گا کہ اس کا ڈنکا مشرق سے لے کو مغرب تک بجے گا۔ ایک یہودی ابھی پیدا ہوئے ہیں، وہ یہودی کہنے لگا ہم ایسے نبی کی امت ہے، ہم عاشق رسول ہے، صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہوتا بلکہ عمل کے ذریعے ہونا چاہیے، ہماری زندگیوں سے نمازیں چلے جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو چھوڑ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، پھر عاشق رسول کہنے کے دعوے دار کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، کہ قول اور فعل میں بہت فرق ہے، زبان سے کہہ دینا اور بات ہے لیکن عمل کر کر اسے جامع پہنانا اور بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لڑکپن میں تھے تو بڑے انصاف پسند تھے، اور جب جوانی پر پہنچے تو تجارت بھی ایسی کی کہ سب لوگ متاثر ہونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر۔ میسرہ غلام بھی آپ کا عاشق ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کس طریقے سے کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو سناتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے تجارت کی، بہت سے نفع حاصل کر آئے۔ جب اپنے چچزاد بھائی سے کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نشانات بتاتی ہے، یہ آخری نبی ہے، ان کے چچزاد بھائی کہتے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنا نکاح کا پیغام بھیجتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال، جب پہلا نکاح ہوتا ہے، جب 35 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوتی ہے، حجر اسود کو جب رکھنے کی باری آتی ہے، خانہ کعبہ جب نئے سرے سے تیار کیا جاتا ہے، اس وقت بھی لوگوں کے اندر فساد پھیل جاتا ہے کہ میں رکھوں گا، ہر خاندان کا سردار، ہر خاندان کا آدمی یہ کہنے لگتا ہے کہ حجر اسود بہت ہی مبارک پتھر ہے، میں اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر رکھوں گا۔ سب قبیلے کے لوگ سب کہنے لگے کہ ہم رکھیں گے، ہمارا قبیلہ رکھے گا، وہ بولے گا وہ ہمارا قبیلہ رکھے گا۔ اس طریقے سے لوگوں کے اندر نا اتفاقی پیدا ہونے لگی اور تلواریں نکالنے کی نوبت آئی۔ اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآسانی اس کو کامیاب بنا دیا، لوگوں کے اندر نفرت بھی نہیں ہوئی، لوگوں کے اندر محبت بھی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا حل بھی نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح صادق مکے کے قریب پہنچے تو سب ان سے رائے اور مشورہ کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک منگائی اور چادر پر حجر اسود کو رکھ دیا اور سارے سرداروں کو بلا کر اس کو پکڑنے لگا۔ حجر اسود اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیے، سارا جھنجٹ ہی ختم۔ بلکہ ابھی نبوت نہیں ملی، 35 سال کی عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور آمین کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی پسند کرتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے اور ہم ان کی امتی ہیں۔ ہمارے اخلاق دیکھیے، ہمارے اخلاق کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہمارے اخلاق نہیں ملتے،
جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہ لیتے تھے اور اس میں برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے تھے. لیکن آج ایسی نوبت ہے کہ جو کوئی ہم سے اچھائی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عاشق رسول ہے. کہاں ہے عاشق رسول؟ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اندر موجود ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے اندر بلکہ 4% نہیں اور کہتے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہے. سچے عاشق رسول رہتے تو کوئی مسلمان کو نہیں کاٹتا تھا, کوئی مسلمان کو کوئی گالی اور گلوچ, یہاں تک کہ مسلمان ذلیل و خوار نہیں ہوتا تھا. آج یہی ہے کہ ہم زبان کے کہنے والے بہت ہیں لیکن عمل سے پورے خالی, زیرو. عمل سے خالی ہے لیکن زبان سے تو ہم بہت زیادہ کہنے والے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بالکل ہی صاف ہے اور کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرت سے الگ تھلگ ہو کر پہاڑ میں جاتے تھے, غار ہرا جسے کہتے ہیں, وہاں جا کر عبادت کرتے تھے, کئی دن رہ کر عبادت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبوت ملی 40 سال کی عمر میں جبرائیل امین آ کر سورہ علق کی آیتیں نازل فرماتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اقرأ بسم ربک الذی, پڑھو. پڑھنے کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نکلو, اس غار سے نکلو اور لوگوں کے اندر چل پھر کر رحمت للعالمین ہونے کا جلوہ دکھاؤ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے 40 سال تک ہوئے تو سب ہر کوئی جانتا تھا, کفار بھی, یہودی بھی, عیسائی بھی, ہر شخص جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, ہر کوئی جانتا تھا. اس کے باوجود جب 40 سال کے ہوئے, جب اللہ کی طرف بلانے لگے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آؤ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے, ہزاروں بتوں کی عبادت چھوڑو, یہ ہزاروں بت تمہیں کوئی نفع نہیں دیں گے, صرف ایک وحدہ لا شریک تمہیں نفع دے گا, بلکہ تم سچے دل سے اس رب کو پکارو جو ایک ہے, رحمت للعالمین کو پیدا کیا ہے اور تم سب کو پیدا کیا ہے, اس ایک رب کو پکارو, تمہارے ہر برائی میں, تمہارے اچھے میں تمہارے ساتھ دینے والا. لیکن اس کے باوجود بھی مکہ کے ہر درم لوگ, ضدی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانے. کچھ لوگ کمزور جو مسلمان ہوئے تھے ان کو اذیتیں پہنچانے لگے. جس چیز کو بنانا لگتا ہے, جس طریقے سے مکان بنانا لگتا ہے, تو مکان بنانے کے لیے کئی دن, کئی مہینے, کئی سال لگ جائیں گے. جب توڑنے کی باری آتی ہے تو منٹوں میں توڑ دیتے ہیں. جب بگڑنے کی باری آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صادق اور امین تھے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی ہے, لیکن کفار و مشرکین ان پر ایمان نہیں لا رہے. ہم ان کے امتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں. ہم کہتے ہیں حق یا رسول اللہ, ہم عاشق رسول ہے, لیکن ہم عاشق رسول ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں, لیکن عاشق رسول کے طریقے سے ہماری زندگی میں کچھ نہیں, صرف زبان سے کہتے ہیں. تو میرے بھائیوں, ہم عمل کے ذریعے ہی بتائیے کہ ہم عاشق رسول, سچے عاشق رسول ہیں. ہماری زندگیوں سے نماز جا رہی ہے اور ہمیں کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے. ہماری زندگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹ رہی ہے, ہمیں کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق سے ہمارے اخلاق نہیں, ہمیں کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ عاشق رسول ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم ذرا سا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر دیں, جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کامیابی ہمارے قدمیں چومے گی. صبح سویرے اٹھنے کو کہا گیا, صبح سویرے اٹھنے میں بڑی کامیابی رکھی گئی ہے کہ صبح رزق لے کر فرشتے آتے ہیں, مسلمانوں کے گھروں کو دیکھتے ہیں. اگر مسلمانوں کے گھر کھلے ہیں تو انہیں رزق دے کر چلے جاتے ہیں, اگر نہیں کھلے ہیں تو وہ رزق صدقے کے طور پر غیروں کے گھروں پر پھینک کر جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے, نبوت مل گئی, جلوہ دکھانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا کہ جاؤ لوگوں میں اپنا رحمت للعالمین ہونے کا جلوہ دکھاؤ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں ایک وحدہ لا شریک کی دعوت دینے لگے
تو کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں تکلیفیں پہنچانے لگے۔ اور مکہ کے کچھ لوگ جو ایمان لے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، انہیں ہر طریقے سے تکلیف دینے لگے کہ کس طریقے سے ایمان سے ہٹ جائے۔ ابو جہل، ابو لہب، ہر طریقے سے بڑے بڑے کافر لوگ جتنا ہو سکے مسلمانوں کو تکلیفیں دینے لگے۔ جب مسلمانوں کو زیادہ ہی اذیتیں پہنچانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آہستہ سے ہجرت کرو، آہستہ سے حکم دیا گیا کہ ہجرت کرو۔ اور مدینہ کے لوگ، مدینہ کے 70 بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہہ رہے کہ ہم اپنے جانوں سے بھی، اپنے مالوں سے بھی، ہر طریقے سے ہم آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ مدینے کے لیے آئے۔ جب حج کے لیے قافلے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی حج کے قافلوں میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہنچاتے کہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ تو مدینے کے بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے لگے کہ ہم آپ پر جان و مال سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے کہا کہ مدینہ ہجرت کرو۔ کہ صحابہ کرام دھیرے دھیرے ہجرت کرنے لگے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جس طریقے سے مسلمان ہوتے تھے اور ہجرت کرتے تھے تو کفار و مشرکین یہ سوچنے لگے کہ دھیرے دھیرے ہجرت کر کر مکہ پورا خالی نہ ہو جائے۔ پہرے داری لگا دی گئی اور ان کو پکڑ لیا گیا کہ سارا مال، ساری دولت سب چھوڑ کر ہجرت کر رہے تھے مدینے کے لیے۔ صحابہ کرام جو مسلمان ہو رہے تھے اس کے باوجود بھی انہیں نہیں چھوڑ رہے، ہر طریقے سے پکڑ کر اذیتیں دے رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ میں انقریب تم سے آ ملوں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہے کہ میرے جانے کا وقت کیا ہے، تو میرے ساتھ رفیق سفر آپ رہیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بھی ہجرت کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے امین اور صادق کہتے تھے سارے کفار و مشرکین، لیکن امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ بلکہ ایمان تو نہیں لائے لیکن کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھتے تھے۔ جب ہجرت کی باری آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دے دیے کہ آپ امانتیں دے کر صبح اٹھ کر امانتیں دے اور ہجرت کرے مدینے کے لیے، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، ایک غار میں 3 دن ٹھہرتے ہیں اور کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے، نعوذ باللہ قتل کر لے۔ ہر طریقے سے تدبیریں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں، 3 دن غار میں رہتے ہیں اور مشرکین مکہ بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ پاؤں کے قدم دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا جائے، بڑی لالچ دے کر بلاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک ناکام ہوتے کفار و مشرکین۔ جب غار کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مکڑی نے جالا ڈال دیا اور کبوتر نے انڈا دے دیا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر ہے اور غار کے منہ پر مکڑی اور کبوتر نے انڈے دے دیا، بلکہ بڑے بڑے تلواروں سے بھی نہیں بچایا گیا بلکہ مکڑی کے جالے سے اور کبوتر سے بچایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ بچانے آتا ہے تو اس طریقے سے بچاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اور مدینہ منورہ جب پہنچتے ہیں تو مدینے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر پڑھتے ہیں، چھوٹے بچے اور بڑے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر پڑھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچتے ہیں تو مدینے میں بھی چین سے رہنے نہیں دیے کفار و مشرکین، بلکہ مکے کے اور مدینے کے کفار و مشرکین مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے لگے کہ چین اور سکون سے رہنے نہیں دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ جہاد کرو۔ تو میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی
کہنے اور سننے کا مقصد یہی ہے کہ ہم عاشق رسول کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی سے نہیں ملتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم نہیں اپناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے، ہم اس کو اپنانے والے بنیں، ہم سچے عاشق رسول کہلاتے ہیں۔ کہ ہماری زندگی سے نمازیں چھوٹی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، لیکن ہماری زندگی میں نماز ہی نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک کہاں پہنچ رہی ہے؟